پاک ہو لے پھر نام لے حبیب خدا کا. پہلے زبان خدا کے نام سے پاک کر لیں پھر اس ہستی کا نام لیں. مولانا اسد خان بریلوی ہو رہا ہے پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے پھر نام لے حبیب خدا کا. تو پھر حضرت بلال حبشی آئے، عرض کی یا رسول اللہ اذان دے دوں، اجازت ہو تو مسجد نبوی میں. جب حضور کو دیکھا مصلے پر رو رہے ہیں تو ساری رات ہو گئی، تو آپ بھی رو پڑے، خادم بھی رو پڑے. جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنگتوں کے صدقے تو آنے والی نسلوں کو جن کو یاد کر کے آپ روتے ہیں کہ میں ان کو جنت میں لے جاؤں، آپ کو اور مجھے ان کو یاد کر کے آپ روتے ہیں کہ میں صحابہ تم تو جنت مل گئی، تم کو سب کچھ مل گیا، تم نے تو میرے کمالات چاند کو ٹکڑے ہوتے سب کچھ دیکھا، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں جو بعد میں آنے والے میرا ذکر کریں گے جنت میں ان کو لے جاؤں. میرا جی چاہتا ہے جنت میں ان کو لے جاؤں. تو مقصد کہ اتنی کرم نوازی آپ پر کی آپ کی سنگتوں سے تم آنے والی نسلوں کے بھی گناہ معاف ہو گئے. آپ پر رب کی اتنی کرم نوازی ہے، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو مسکرائیں ہنسیں خوب خوش ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں واقعی خوش ہوں، لیکن میں اس کی اس کرم نوازی پر رو رہا ہوں کہ میری امت شکریہ ادا نہیں کر سکے گی، میں کرتا ہوں. میری امت شکریہ ادا نہیں کر سکے گی. مجھ پر کرم نوازی کے صدقے میرے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو گئے، تو میں اس کرم نوازی پر رو رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا کہ میری سنگتوں سے، میرے نام سے، میرے ذکر سے اگلے آنے والی نسلوں کے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دی ہے. تو میں اس مولا کی اس کرم نوازی پر رو رہا ہوں. رات بھی گزر گئی، رونا دھونا بھی ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، اور جناب محبت بھی ہو گئی، اور عمل سے محبت بھی ہو گئی. تو میں نے بھی یہی بتایا کہ حضرت ذوالنور مصری نے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے شیخ سے یا اپنے اس یار سے محبت ہے تو اس کے اس عمل سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو پھر وہ عمل سے محبت خدا کی محبت. اگر یہ ان عارفوں کی باتیں جھوٹی ہیں، اگر انہیں ایسا کہہ دیا ہے تو پھر منصب ہوتے کا اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہستیاں جھوٹی نہیں ہو سکتی جنہوں نے یہ فرما دیا ہے. یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. انہوں نے جو فرما دیا ہے یہ بڑے بڑے تابعی ہیں وقت کے. جب انہوں نے فرما دیا کہ ان کا عمل بھی الہی کی محبت ہے، خدا کی محبت کا مقام بڑا بلند ہے. پہلے تو حضور کی محبت تک تو پہنچے، اپنے شیخ کی محبت تک تو پہنچے، خدا کی محبت تو بعد کی بات ہے. موسیٰ پر تجلی گری تھی جل کر راکھ، وہ تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے، وہ خدا کی محبت کا مقام ہے، اسے کون پا سکتا ہے. موسیٰ جیسے پیچھے رہ گئے ہیں. تو مقصد ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ ذوالنور مصری فرماتے ہیں یہ محبت الہی ہے آپ کی اور ہماری. تو آپ اس محبت پر پورا اتر جائیں تو اللہ کرے گا محبت پورا اتر جائے. یہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف ہو جانا، اس پر قرآن کی آیتیں ہیں. یہ غم خان امت میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک نے وہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ محبوب آپ کی خاطر تم جو گزر گئے، جو حال ہے، وہ فیوچر ہے، آنے والا، ماضی، حال، مستقبل، تمام حالوں کی میں نے مغفرت کرنی ہے. جو گزر گئے ان کے بھی، جو آنے والے ہیں ان کے بھی. یہ میں نے نہیں کہا، قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں اللہ پاک نے. غم خار حضور کے رونے پر، حضور کے رونے پر آیتیں نازل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ذرا تیار ہو جائے گا ایک مضمون، تو پھر مزہ آئے گا بیان کرتے ہوئے، آپ کو سنتے ہوئے. اور شاید کسی ایک آدھ کی آنکھ چھلک پڑی تو پھر حضرت ذوالنور مصری فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ارد گرد 20,000 کا مجمع بھی ہو تو سب کی مغفرت ہو گئی. اس ذکر میں کسی ایک کی بھی آنکھ چھلک پڑی، رو پڑی، تو اس کے گرد اگر 20,000 بندے بھی بیٹھے ہیں سب بخشے گئے، سب کی مغفرت ہو جائے. بات لمبی ہو گئی، کسی اور طرف چلی گئی. انشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کو ذکر و مراقبہ ہوگا. آج کے لنگر شریف کے لیے جنہوں نے دامِ درم قدم سکنے سری، اللہ پاک سب کو جان میں، اولاد میں، مال میں برکت عطا فرمائے، ہمیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پر ہم سب گئے آقا تیرے غلام، ہم سب گئے آقا تیرے غلام، ہونٹوں پہ ہردم تیرا ہے نام، اے رحمت
جس کا وظیفہ ذکر نبی ہے، جس کا وظیفہ چراغ اس کو سمجھو بے شک ولی ہے، چراغ اس کو سمجھو تیرا وظیفہ ذکر نبی ہے، تیرا وظیفہ چراغ ہم نے جانا بے شک ولی ہے، چراغ ہم نے جانا تیرا وظیفہ ذکر نبی ہے۔ زمرد و چراغ بے شک ولی ہے، رب سے ملے یہ ہم کوئی نام، پیارے نبی پر لاکھوں سلام، پیارے نبی پر یا الہی عجب آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین، اس ختم پاک کا ثواب ذکر مصطفیٰ، درود و سلام ناد مصطفیٰ کی پڑگی ثواب کی برکتیں، ثواب لنگر کا ثواب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم عادیتاً نظر نقل پہنچتے ہوئے کم و بیشی اخلاق کے بزار انبیاء علیہ السلام، جملہ تمام صحابہ اکرام، صحابیات رضی اللہ عنہم، شہداء کربلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہوئے خصوصاً حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قسم نیاز کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے بعد تمام بزرگان عظام سلسلہ قادریہ، سروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور قبلہ عالم الحاج قاریہ حافظ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، حضور قبلہ پیر سے نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد محترم شیخ طریقت حضور قبلہ پیر سے چراغ نبی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نیاز کرتے ہیں قبول فرما۔ یاران طریقت اور مائے میں نے آستانہ میں موجود ان کے عزیز و کارب رشتہ دار دنیا جا چکے سب کی روحوں کو بھیجتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا الہ العالمین حسین غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ماہانہ ختم کی عارف شیف میں دور دراز سے دوست اور مائی بہنیں گرمی کے موسم میں سفر کی تکلیفیں اٹھا کر یہاں پہ جمع ہوئے، مولا سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی جان میں، اولاد میں، مال میں، ایمان میں، علم میں، رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ جتنے یاران طریقت اور مائی بہنیں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، جو قرضوں میں گرے ہوئے ان کی قرضوں سے رہائی عطا فرما، جو یا الہ العالمین اسیب اور بلیات میں گرے ان کو چھٹکارا عطا فرما، جو نفس کی خواہشوں میں گرفتار ہیں انہیں چھٹکارا عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن ماں بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ان کو نیک رشتے عطا فرما، غیب سے عطا فرما، اچھے ستھرے نیک رشتے عطا فرما، جو گھروں میں انہیں اپنے گھروں کا کر دے، جو روٹھی بیٹھے ہیں انہیں جلد اپنے گھروں کا کر دے، یا الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ہم تیرے محبوب بندے حضور سیدنا غوث الاعظم کے غلام ہیں، ان کی نسبتوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، خیرات عطا فرما،
ہم بھکاری ہیں، تو سخی ہے دینے والا ہے، تو داتا ہے، ہم بندے ہیں تیرے، ہم پر کرم فرما، ہم پر اپنا خاص فضل فرما، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، تو عفو و درگزر کرنے والا مولا ہم پر رحم فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، لمحہ بہ لمحہ قدم بہ قدم ہم سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، مولا تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر کرم فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، یا الہ العالمین ہمارے سلسلے کو ترقی عطا فرما، ہمارے داران پر خصوصی نظر رحمت فرما، ان کو ایک نیک بنا، ہم سب کو ایک نیک بنا، ہم سب کو مجسمہ اخلاق بنا، ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، ہم کو بار بار در مرشد کی حاضری نصیب فرما، ہم پر کرم فرما، برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہمارے لنگر شیب میں برکت عطا فرما، ہماری لانگڑیوں پر کرم فرما، ہمارے سب ماؤں بہنوں پر کرم فرما، جتنی مائی بہنیں پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اس بزم سے، اس محفل پاک سے، اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے مولا، سب کے دامن مرادوں سے بھر دے، سب کی جھولیاں اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے، کوئی بیمار ہے ان کو شفا دے دے، کوئی بے اولاد ہے ان کو یا الہ العالمین مراد پوری کر دے، جو جس حال میں پریشان ہے یا الہ العالمین ایس ایم ایس کے ذریعے، پرچیوں کے ذریعے، زبانوں کے ذریعے، یا الہ العالمین جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، یا الہ العالمین سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جو انٹرنیٹ پہ بعد میں بھی دیکھیں یا الہ العالمین دعا میں شریک ہوں تو ان پر بھی اپنی رحمت کاملہ عطا فرما، ان کی بھی مرادیں پوری فرما، ملک سے باہر بھی مرادیں پوری فرما، یہاں پر بھی سب کی مرادیں پوری فرما، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ان کو بھی بن مانگے اپنی رحمت کاملہ سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔